ایف بی آر کا ریونیو 50% ریاستی ملکیتی اداروں پر ضائع ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ میں خطاب، کہا کہ سندھ حکومت نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اچھا فارمولہ اپنایا ہے۔ معاشی بہتری اور ترقی کے لیے نجی شعبے کی شراکت کو فروغ دینا ہوگا۔ سینٹ کے اجلاس میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی، اراکین کو نااہل قرار دینے پر احتجاج۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہا کہ آپ کے لیڈر کو سزا ہوئی ہے، آپ احتجاج ضرور کریں، ہمیں طعنے نہ دیں۔ شیری رحمان کی بھی اپوزیشن پر تنقید، کہا کہ تحریک انصاف والوں میں برداشت نہیں۔ سندھ حکومت کا توانائی کے شعبے میں عوام کو بڑا ریلیف دینے کا اعلان، نیپرا کے مقابلے میں سندھ پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ۔ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ 15 اگست کے بعد سیپرا کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ جنوبی بلتستان میں دریائے ہنزہ کی سطح پھر سے بلند، ترجمان حکومت جی بی کے مطابق سیلاب کے دوران 50 سے زائد مزدوروں کی جان بچائی گئی، جنہیں محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ گلمت اور گوجال کے مقام پر سیلابی ریلوں نے شدید تباہی مچائی، شگر میں سیلاب زمینوں اور درختوں کو بہا لے گیا۔ پاک ویسٹ انڈیز سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ، پاکستان کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ، شاہین آفریدی پلینگ 11 سے آؤٹ، نسیم شاہ ان، سیریز 1-1 سے برابر۔ پاکستان کی بڑی کامیابی، امریکہ نے کالعدم بی ایل اے اور اس کی ذیلی تنظیم مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ بلوچ لبرل آرمی اور ذیلی گروپ مجید بریگیڈ بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم ہے۔ بی ایل اے 2019 سے عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہے۔ 2024 میں کراچی ایئرپورٹ اور گوادر پورٹ پر دہشت گردی کی ذمہ داری قبول کی۔ 2025 میں جعفر ایکسپریس ہائی جیک اور 31 افراد کے قتل کا اعتراف کیا۔ جہاں تک مجید بریگیڈ یا پی ایل اے جیسے تنظیمیں ہیں جو وائلنس اپنا کے کبھی معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، خاص طور پہ محنت کش مزدور، تو بی ایل اے اور مجید بریگیڈ نے کھل کے مودی کا حمایت کا اعلان کیا، اور اس جنگ کے دوران جس طریقے سے وہ حملہ کرتے آ رہے تھے، امریکہ نے آپ کی اس پوائنٹ کو بھی انڈورس کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑا کامیابی ہے۔ امریکہ کا بی ایل اے کو دہشت گرد قرار دینا پاکستان کی بڑی کامیابی قرار۔ پاک بھارت جنگ میں بی ایل اے اور مجید بریگیڈ نے کھل کر مودی کو سپورٹ کیا۔ بی ایل اے جیسی تنظیمیں تشدد اور معصوم شہریوں کو شہید کرتی ہیں۔ امریکہ نے بی ایل اے سے متعلق پاکستانی موقف کی توثیق کی۔ مختلف ممالک بھی ان تنظیموں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر سکتی ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ہماری کوشش ہونی چاہیے یو این کے ذریعے ان تنظیموں کو دہشت گرد ڈکلیئر کروائیں۔ پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، ان کے اب تک ہوش ٹھکانے نہیں آئے۔ بھارت اتنا بوکھلایا ہوا ہے کہ ابھی تک اپنے جہاز نہیں بھول پا رہا۔ بی ایل اے اور مجید بریگیڈ دہشت گرد گروپ قرار، پاکستان کا امریکی فیصلے کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں گروپس پاکستان میں متعدد دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ دہشت گردی کے ان واقعات میں متعدد لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی فیلڈ مارشل کی امریکہ میں شاندار سفارتکاری کے معترف۔ چودھری انوار الحق کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے سفارتی محاذ پر اہم کامیابی، ہمارے ازلی دشمن کی ایک شکست۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کالعدم بی ایل اے اور کالعدم مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینے پر امریکی صدر سے اظہار تشکر، کہا امریکی اقدام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی لازوال قربانیوں کا اعتراف ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاک امریکہ تعاون خوش آئند ہے۔ امریکی اقدام سے خطے میں امن و استحکام کو فروغ ملے گا۔ فیلڈ
مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ، پاکستان کے موقف کی عالمی سطح پر پذیرائی، فیلڈ مارشل کی ملٹری ڈپلومیسی سے بھارت کا دہشت گردانہ چہرہ بے نقاب، امریکہ کا BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا فیلڈ مارشل کی کاوشوں کا مظہر، سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ BLA کو عالمی دہشت گرد قرار دینے سے بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو گیا، رو نے فتنۃ الہندوستان کے ساتھ براہ راست روابط قائم کیے، پاکستان مخالف کارروائیوں کے لیے BLA کو مالی امداد تھی، مودی اور اجیت دوول نے BLA سے روابط کا اعتراف کیا، کلبھوشن یادیو کی گرفتاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کا واضح ثبوت۔ پاکستان نے ٹرمپ سے تعلقات کے لیے خصوصی سفارتی حکمت عملی اپنائے، فیلڈ مارشل کی براہ راست ملاقاتوں سے پاک امریکہ تعلقات میں گرم جوشی آئی۔ فائنینشل ٹائمز کا انکشاف رپورٹ میں کہا گیا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے 2 امریکی دوروں میں اہم پیشکش کی گئی، انسدادی دہشت گردی، معدنیات اور کرپٹو سیکٹرز میں شراکت داری کی آفرز کی گئیں۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے درآمدی ٹیرف 19% تک محدود رکھا۔ بھارت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے بلا روک ٹوک استعمال کے لیے چھوڑے، عالمی ثالثی عدالت کا بڑا حکم، عدالت نے قرار دیا کہ فیصلہ بھارت کو زیادہ سے زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، فیصلہ حتمی اور فریقین پر لازم ہے۔ پاکستان کی جانب سے ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ بھارت کے انڈس واٹر ٹریٹی معطل کرنے کے اعلان کے پس منظر میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک بار پھر جنگ کا امکان، فارن پالیسی کی رپورٹ میں انکشاف، سال کے آخر میں اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا، جنگ مزید خونریز اور تباہ کن ہوگی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اپنی فوجی استطاعت مسلسل بڑھا رہا ہے جو خطے میں فوجی تصادم کا باعث بن سکتا ہے۔ اسرائیل نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ شام، لبنان اور غزہ پر اسرائیلی حملے ایران کی سلامتی پر حملہ ہے۔